پہلے میں اپنی جانب سے اور داؤد خٹک صاحب کی جانب سے آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ ہماری دعوت پہ تشریف لائے۔ آج کی یہ پریس کانفرنس جو ہیں یہ دو نکات پہ مشتمل ہیں۔ سب سے پہلے میں تعارف کرا دوں داؤد خٹک صاحب کا۔ داؤد خٹک صاحب جمعیت علماء اسلام کے رہنما ہیں اور آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کریں گے۔ داؤد خٹک صاحب 2005 سے لے کر 2010 تک ضلع ناظم نوشہرہ رہے ہیں، ناظم اعلیٰ ڈسٹرکٹ نوشہرہ رہے۔ پاکستان تحریک انصاف میں ان کی پہلے بھی جوائن کرنے کی خواہش تھی، لیکن پرویز خٹک صاحب اور ان کا ہمیشہ مقابلہ رہا ہے، تو اس وجہ سے جو ہیں ان کی راہ مسدود تھی۔ اور آج اللہ کے فضل سے ایسے دور میں جب پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے والوں کی پریس کانفرنسز ہو رہی ہے، یہ پہلی پریس کانفرنس قطعاً نہیں ہے شمولیت کی۔ انشاءاللہ اسی پریس کلب کے ذریعے اور بہت سے دیگر مقامات پہ بہت سارے سیاسی عمائدین نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رابطے کیے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت سے قبل مقامی جماعتوں، تنظیموں، ضلع کی تنظیم، صوبے کی تنظیم، ان تمام کو اعتماد میں لیا جاتا ہے اور تاکہ کوئی انتشار پیدا نہ ہو۔ داؤد خٹک صاحب کی خاندان کی نیک نامی، ان کا سیاسی علاقے میں جو خدمات ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی مقامی تنظیموں کے ساتھ جو ہیں ان کا رویہ یا ان کا آپس میں تعلقات جو تھے، ان تمام کو مد نظر رکھنے کے بعد صوبائی اور مرکزی قیادت کے مشورے سے اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی اجازت سے آج اس پریس کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے بعد جو دوسرا نقطہ ہے وہ ہے الیکٹرانک میڈیا میں پاکستان تحریک انصاف اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب اور ان کے رفقائے کار، بالخصوص ان کی اہلیہ کے خلاف جو پاکستان مسلم لیگ نون نے نیا سلسلہ جو ہیں شروع کیا ہے، جس میں آج بیک وقت پاکستان کے تمام الیکٹرانک چینل پہ عطا تارڑ صاحب کی پریس کانفرنس جو ہیں وہ دکھائی جا رہی تھی۔ بدقسمتی سے ہمیں یہ ٹریٹمنٹ جو ہیں الیکٹرانک میڈیا سے نہیں مل رہی ہے، لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی الزام لگائے جاتے ہیں اور کوئی جواب دوسرے فریق کی طرف سے آتا ہے تو وہ جواب بھی عوام تک پہنچانا چاہیے۔ تو تمام چینل سے گزارش ہے کہ جو آج کی پریس کانفرنس میں جو الزامات لگائے گئے ہیں، اس حوالے سے ہم صرف یہ نقطہ نظر عوام پاکستان تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ جب نواز شریف صاحب پاکستان آئے تو وہ ایسے حالات میں پاکستان واپس آئے جب پاکستان جو ہیں اپنی سروائیول کے اس نہج پہ پہنچ چکا ہے جہاں پہ ہم میک اور بریک کی صورتحال سے دوچار ہیں۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارے اندرونی خطرات اور ہمارے بیرونی تعلقات بالخصوص ہمسایہ ممالک سے تاریخ کے اس دور میں ایک ایسے لیول پہ پہنچ چکے ہیں کہ جہاں ایک طرف ہمیں معاشی ڈیفالٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہاں اندرونی جو ملک میں طوائف الملوکی مچی ہوئی ہیں اور ملک کے اندر جو ہیں سیاسی اور بنیادی حقوق کو جس طریقے سے پامال کیا جا رہا ہے۔ الیکشن سر پہ ہیں، الیکشن کا اعلان ہونے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کو اپنا جھنڈا نکالنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ الیکشن کے فیئرنیس اور ٹرانسپیرنسی پہ سب سے بڑا سوال جو ہیں ڈالتے ہیں۔ ان حالات میں جب
پولیٹیکل پولرائزیشن بہت زیادہ ہیں اور سیاست عملی طور پہ گالم گلوچ تک پہنچی ہوئی ہے. جب نواز شریف صاحب آئے تو ان حضرت نے 3 دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم کی حیثیت سے خدمات انجام دی ہیں. 2 دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں. پھر 16 ماہ ان کے بھائی صاحب جو ہے وزیر اعظم پاکستان رہے. پاکستان میں ایسی نظیر کسی اور کی نہیں ہے جو اتنے اہم مناصب پہ تقریباً لگ بھگ 40 سال سے پاکستان پہ اقتدار پہ براجمان رہا ہو. ان حالات میں اور عمر کے اس حصے میں یہ ضرور محسوس کی جا رہی تھی کہ شاید نواز شریف صاحب مدبر سیاستدان کا ثبوت دیتے ہوئے ملک کو بچانے کے لیے ملک میں سیاسی اور جمہوری اقدار کو فروغ دینے کے لیے کوئی کردار ادا کریں گے، کیونکہ جب 3 دفعہ وزیر اعظم رہ گئے تو 4تھی دفعہ وزیر اعظم بننا یا یہ خواہش بھی رکھنا جو ہے آپ کے کردار کی صحیح معنوں میں انٹرپریٹیشن کرتا ہے. کیا رہ گیا تھا؟ دولت، عزت، اقتدار، آپ کا بھائی، آپ کے بھتیجے. تو کیا ساری زندگی جو اس ملک سے آپ نے لیا یا اس ملک نے آپ کو دیا، اس کا تقاضا یہ نہیں تھا کہ آپ آج کے دور میں پاکستان کے حالات پہ رحم کرتے ہوئے پاکستان کے لیے یہ اعلان کرتے کہ پاکستان مزید سیاسی بدامنی کا متحمل نہیں ہو سکتا. آپ کی شان یا آپ کی قد کاٹ میں کیا کمی ہوتی ہے، اور اگر آپ نیکی، صلح صفائی اور پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کو پاکستان کی بقا کے لیے اور پاکستان میں جمہور کی بقا کے لیے یہ پیغام دیتے کہ میں ہر ایک شخص کے گھر جانے کو تیار ہوں، کیونکہ آپ کا بھی دعویٰ ہے اور دعویٰ کرانے والوں کا بھی دعویٰ ہے کہ آپ آج وقت کے مقتدر ہیں. تو لہذا کیا ہی بہتر ہوتا کہ آج کے اس وقت میں آپ پاکستان سے لینے کے بجائے پاکستان کو دینے کی بات کرتے. نہ پاکستانیوں نے آپ کو 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنانا ہے اور نہ اس پروپیگنڈے کے ساتھ جو آج آپ کے پارٹی کے لیڈرز نے الیکٹرانک چینل میں چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کے اہل خانہ کے خلاف مسلسل جو آج بھی اس کا تسلسل تھا پھیلا رہے ہیں، اس سے نفرت پھیلے گی. ہم نے خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں کے بعد یہ پیغام دے رہے ہیں کہ شاید یہ الزام تراشی، یہ سخت رویہ، یہ جو آپس میں چپکلش انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، کم از کم الیکشن کے دوران جو ہے ہمیں ڈیسنسی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اگر آپ آج یونیلیٹرلی یک طرفہ طور پہ اس شخص پہ جس کی پارٹی کو 9 مئی کے نام پہ کوئی سانس لینے کی اجازت نہیں ہے اور جس کو آپ نے جیل میں ڈلوایا ہوا ہے اور خود جو ہیں آپ کنوکٹ ہونے کے باوجود دندناتے پھر رہے ہیں. آج کی اس پریس کانفرنس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 16 ماہ میں جو اسلحہ سکینڈل ہوا ہے، اسلحہ لائسنسز کا، چینی کے کارٹلائزیشن کا سکینڈل ہوا اور 11 جو سکیمز ہیں جو فی الوقت جس کی کمپلینٹس نیب کے پاس ہیں لیکن ابھی تک پاکستانیوں کے ساتھ شیئر نہیں کیے جا رہے ہیں، لیکن وقت آنے کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں خود تشت بام ہوں گی کہ ان 16 ماہ میں کس طرح لیڈران نے اور ان کے بیٹوں نے
پاکستانی خزانے اور پاکستانیوں کے وسائل پہ کس طرح لوٹ مار جاری رکھی. آئندہ کے پریس کانفرنس میں 16 ماہ کی جو ان کی کارکردگی رہی ہے اور جہاں جہاں پہ میرٹھ کا قتل عام کیا گیا ہے، جہاں جہاں پہ دنیاوی مقاصد کے لیے اور ایکسٹرنس کنسیڈریشن کے لیے ایگریمنٹس دیے گئے ہیں، بالخصوص ایسے اداروں میں جس طرح کے ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں. ایک اندازے کے مطابق 4 ماہ میں 11,000 سے زیادہ کلاشنکوف کے لائسنسز جاری کیے گئے. 4 ماہ میں 11,000 سے، اور فی لائسنس جو ہے مارکیٹ میں 5 لاکھ روپے جو ہیں کلیکٹ کیے گئے. یہ اسکینڈل جو ہیں کن لوگوں کو جاری کیے گئے؟ کبھی اندیشہ ہے کہ اس میں بہت سارے اسلحہ لائسنس ایسے لوگوں کو بھی جاری کیے گئے جن کی مجرمانہ ہسٹری رہی ہے. تو عزیزان وطن، ہم یہ جو آج کی پریس کانفرنس ہے اس کا بھرپور جواب دیں گے. اگلی پریس کانفرنس میں کل خان صاحب سے میں ملاقات کروں گا، اور انشاءاللہ یہاں پہ میں آپ کو بتانا ضرور پسند کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کے لیے چند بڑے نام ہیں جو کہ ملک کی سیاست کے ہیں. متوقع طور پہ شاید منڈے کو بھی ہماری اسی پریس کلب میں ایک انتہائی پاکستان کی ویل نون سیاسی شخصیت کے ساتھ میری پریس کانفرنس ہوگی. اس کے علاوہ کے پی میں بہت سارے سیاسی عمائدین نے ہم سے رابطہ کیا ہے، وہ بھی شامل ہو رہے ہیں. انشاءاللہ لوگ جوک در جوک بلوچستان، پنجاب، سندھ میں پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا آغاز کر رہے ہیں. اگلے ہفتے سے اور اس کے بعد والے ایام میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے. وہ دن گئے آپ ایک پریس کانفرنس کروائیں گے پی ٹی آئی سے